جرمنی کے نئے قونصل جنرل کی بلدیہ عظمیٰ آمد۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب سے ملاقات۔ میئر کراچی نے قونصل جنرل کو خوش آمدید کہا۔ میئر کراچی نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی کے تعلقات دوستانہ اور تجارتی اعتبار سے مضبوط ہیں۔ میئر کراچی نے قونصل جنرل کو کراچی اور بلدیہ عظمیٰ کے امور پر بریفنگ دی۔ جرمنی کے قونصل جنرل نے میئر کراچی کو ہیمبرگ آنے کی دعوت دی۔ ملاقات کے دوران میڈیکل پروفیشنلز اور ثقافتی تبادلے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے گل بلوچ فٹ بال اسٹیڈیم میں آل کراچی عبدالحکیم اور اللہ بخش میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈپٹی میئر کراچی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے، دونوں ٹیموں کو بہترین کھیل پیش کرنے پر داد دی اور یقین دہانی کروائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کھیلوں کے فروغ اور صحت مند معاشرے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کی جانب سے دوسرا چیف آف نیول اسٹاف انٹرنیشنل سیلنگ ریگٹا کے تحت جہاز رانی کا مقابلہ۔ ایونٹ میں 6 انٹرنیشنل ٹیموں نے حصہ لیا اور ایونٹ 23 سے 27 ستمبر تک جاری رہا۔ انٹرنیشنل ٹیموں میں سری لنکا، مصر، ترکی، ملائیشیا اور پاکستان کی ٹیموں نے کھیل میں حصہ لیا۔ کامیاب ہونے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مومن آباد ٹاؤن میں میٹروویل کے آس پاس کے علاقوں میں کے ایم سی نے سڑک کی بحالی کے لیے پیور بلاکس بچھانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام روایتی اسفالٹ کی بجائے پیور بلاکس استعمال کرنے کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ پیور بلاکس کی لاگت اسفالٹ سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ طویل مدت میں زیادہ پائیدار اور ماحول دوست ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے محلے اور رہائشی علاقوں کے لیے۔ اس سے نہ صرف سڑک کی مرمت اور دیکھ بھال آسان ہو جائے گی، بلکہ پانی کے نکلنے کے لیے بھی بہتر انتظام ہوگا۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی ہدایت پر حال ہی میں ہونے والی بارشوں کے بعد بلدیہ ٹاؤن کی مختلف متاثرہ سڑکوں پر پیچ ورک اور مرمت کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صدر اور رکن صوبائی اسمبلی محمد آصف موسیٰ اپنی نگرانی میں بلدیہ ٹاؤن نمبر 4 سے نمبر 7 تک روڈ کارپیٹنگ کے کام کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ یہ کام عوامی سہولت، بہتر سفری نظام اور بلدیاتی ترقی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔